اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان، آج میں آپ کے سامنے جو عنوان لایا ہوں وہ بہت ہی جانا ہوا عنوان ہے، کامن ہے، ہر خاص و عام کی زبان کے اوپر ہے اور ہمارا صبح سے لے کے رات تک اس عنوان کے گرد ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ پہلے تو شکریہ کہ آپ لوگ نے ویڈیو دیکھی اور کمنٹس بھی دیے۔ بہرحال آج کا عنوان ہے شہرت، دولت، پیسہ، جاؤ حشم۔ یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے کہ پیسے کی جنگ چل رہی ہے، بلکہ پیسے کی جنگ اتنی پرانی، اتنی قدیم ہے کہ کہا جاتا ہے کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ 70 اونٹوں پہ تو اس کی چابیاں جایا کرتی تھی۔ اتنی دولت لے کے وہ غرق ہوا، ختم ہو گیا۔ کیا قارون سے بھی زیادہ کسی کے پاس دولت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اتنا یہ ہر زبان پہ یہ عنوان ہے، دولت پیسہ، دولت پیسہ، دولت پیسہ، چاہے وہ ایک فٹ پاتھ کا غریب آدمی ہو یا شاہی محلات کا رہنے والا ایک شخص، ہر شخص پیسے کا پجاری اور اس کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ اور اس 1444 ہجری میں، 1444 ہجری میں اور سن 2022 کے دسمبر تک جو جنگ چل رہی ہے ہماری اسمبلیوں میں، علمان الحفیظ، اور ہر جماعت کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ ہے دولت، شہرت، وقار، اقتدار، پاور، پیسہ۔ لوگوں نے مجھ سے بہت کہا کہ آپ سیاست کے اوپر کیوں نہیں بولتے ہیں؟ تو اگر مجھے اپنا نام عزیز ہے تو میرا خیال ہے کہ میں نہ ہی بولوں تو زیادہ بہتر ہے سیاست کے بارے میں، اس لیے کہ لوگوں نے تو اب مجھے سب سے بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب میں یہ سنتا ہوں کہ یہ والا چینل جو ہے یہ فلاں پارٹی کے فیور میں ہے اور یہ والا چینل جو ہے یہ فلاں پارٹی کے فیور میں بولتا ہے، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک چینل کو، ایک میڈیا کے ایک اینکر کو، ایک سیاست میں گفتگو کرنے والے کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ کسی گروپ کی تعریف کرے اور دوسرے گروپ کی مذمت کرے، اور یہی قانون دوسرے چینل کے اینکر کے اوپر، مینجمنٹ کے اوپر بھی جاتا ہے کہ اس کو زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ ایک شخص کی پذیرائی کرے اور اس کے گن گائے اور دوسری جماعت کی مخالفت میں نازیبہ الفاظ استعمال کرے اور اس کی تضحیک کرے، تمسخر اڑائے اور اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ جو رائٹر ہوتا ہے، جو مورخ ہوتا ہے، جو تاریخ لکھتے ہیں مورخ، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مجھے یزید کی تعریف لکھنی ہے یا مجھے حسین ابن علی علیہ السلام کی تعریف لکھنی ہے۔ وہ تو قلم اٹھاتا ہے اور جو حق دیکھتا ہے اس کو لکھ دیتا ہے، جس کو باطل دیکھتا ہے اس کو باطل لکھ دیتا ہے۔ میڈیا کا بھی یہی حال ہے کہ میڈیا کو نیوٹرل ہو کے بولنا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ چلنا چاہیے یہ کون سا چینل ہے اور یہ کس جماعت کو فالو کرتا ہے، یہ کون سا چینل ہے، یہ کس کے فیور میں بولتا ہے۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی عزیزو، جب بھی کسی جماعت کا کوئی لیڈر، رہنما، بہت سارے نام ہیں میرے پاس، فواد چودھری ہیں، اسد عمر ہیں، مریم اورنگزیب ہیں، مریم نواز ہیں، شرجیل میمن ہیں، بہت سارے ادھر کے بھی ہیں، ادھر کے بھی ہیں، بہت سارے ہیں، متحدہ کے بھی ہیں اور جماعتوں کے بھی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اتنے رہنما ہیں، اتنے ان کے چاہنے والے ہیں
कि जब एक आदमी टेलीविज़न के ऊपर कोई रिमार्क दे रहा होता है तो उसके पीछे 10-15 अफराद तो ज़रूर खड़े होते हैं। कभी इसकी वजह आपको समझ में आए कि क्यों खड़े होते हैं? जब तक किसी को एक गिलास पानी पिलाने का पैसा नहीं मिल जाता है उस वक्त तक वो उसके पास खड़ा रहता है। अगर किसी को कोई फ़ायदा ना मिल रहा हो तो किसी के पास इतना वक्त नहीं है इस ज़माने में कि वो किसी की कॉन्फ्रेंस सुने या किसी के पास जाके खड़ा हो जाए, जब तक कि उसको कोई माली फ़ायदा ना हो रहा हो। और इसका इतलाक़ हर जमात पे होता है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो आपके मुस्लिम लीग नून ग्रुप होना हो, नवाज शरीफ ग्रुप हो, या जो भी हो, जितनी भी पार्टियां पाकिस्तान में हैं, जब उनको कहीं से कुछ मिलता है तो वो एक शख्स के पीछे 10 आदमी खड़े हुए आपको नजर आएंगे। ये परस्तिश है, इसको शख्स परस्तिश कहा जाता है। और इनके दरमियान यानी जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए, जहां 12 महीने इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान हमारा वो मुल्क है, मायानाज मुल्क है। किसी ज़माने में हम हॉकी में नंबर 1 थे, क्रिकेट में नंबर 1 थे, स्क्वैश में नंबर 1 थे और खेलों में नंबर 1 थे, मगर आजकल हम सियासत में नंबर 1 हैं। कौन हमें नहीं जानता है? दुनिया का कौन सा मुल्क है जो हमें नहीं जानता है? चाहे वो करप्शन के हवाले से हो, चाहे वो पोल्यूशन के हिसाब से हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो उस हवाले से हो, हमें दुनिया में सब जानते हैं। कहा जाता है ना, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। एक साहब ने पूछा किसी से कि आपको पैसा अजीज है या इज्जत? तो उन्होंने कहा देखिए, इज्जत तो आनी जानी शय है, आज नहीं है कल हो जाएगी। पैसा, जब मेरे पास पैसा आएगा तो इज्जत तो खुद ब खुद आ जाएगी, लोग करने लगेंगे। फिर एक बहुत बड़े शख्स का जूता साफ किया, उठा के जूता दिया, आपका जूता है। लोगों ने कहा, देखने वालों ने, कि कितनी खंदा पेशानी के साथ, कितनी इंकिसारी के साथ इतने बड़े ओहदे पर फायज होकर ये जूता पेश कर रहा है। और कहीं मुझ जैसे चंद गरीब ने जूता आगे कर दिया तो कहा कि इनको कोई गरज होगी, इनको कोई लालच होगी, इनसे कोई काम अपना निकलवाना होगा, इसलिए ये इनका जूता इनके आगे रख रहे हैं। पैसा, शोहरत, जाओ हशम, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, क्या कहना है। इलाके में भी फ़र्क है। जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि नबियों में भी फ़र्क है, हमने बात पे फजीलत दी। सूरह रात 13वां सूरा, उसमें भी कहा हमने बात फलों के ऊपर फौकियत दी। फल बराबर नहीं है, नबी बराबर नहीं है, इलाके कैसे बराबर हो जाएंगे? क्या जो वजह शोहरत बलदिया अमीन मक्का मुअज़्ज़मा को है और मदीना मुनव्वरा को है, क्या वो हमारे शहरों को है? नहीं। अरे वो बात रहने दीजिए, वो तो बहुत मुक़द्दस मकामात हैं, वो तो मिल्लत इस्लामिया का एक असेट है, असासा है मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा। नाज़िमाबाद में और डिफेंस में कोई मुकाबला नहीं है। कहते हैं वो डिफेंस है, ये नाज़िमाबाद है, ये गरीब गुरबा का इलाका है, वो अमीरों का इलाका है। हर शख्स ज़बान पे यही बोलता है। पैसा, आँख खुलती है पैसा, दिन गुजरता है डीलिंग में पैसा, रात होती है पैसा, पैसा पैसा पैसा। मुझे समझ में नहीं आता है। खूबसूरत, सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे दो नोट लगते हैं, 100 का नोट और 5000 का नोट। किसको नहीं लगते होंगे, मगर 5000 उस वक्त तक खूबसूरत है जब तक बंधा हुआ आपके पर्स में है। जैसे ही आप उसको खुला करवाएंगे किसी चीज़ की खरीदारी में, और अब तो बस वाले भी 5000 का खुला देने लगे हैं। डी वैल्यू इस कदर करेंसी हो गई है कि उसका खुला आपको आराम से मिल जाता है। एक पान लीजिए, 5000 का खुला आपको दे देगा वो निकाल कर।
5,000 کی کیا ویلو ہے؟ 5,000 جب بند ہے تو خوبصورت لگ رہا ہے، جیسے ہی وہ آپ نے کھلا کروایا آدھے گھنٹے کے اندر اندر گو اینڈ گون، کہاں گیا 5,000؟ کوئی ویلو ہی نہیں ہے 5,000 کی۔ 5,000 ہے کیا چیز؟ لاکھوں کا پیسہ آ جاتا ہے لوگوں کے پاس، ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ مہنگائی کا یہ عالم ہے، پیسہ دولت، پیسہ دولت، پیسہ دولت۔ ابھی حال فی الحال میں نے ٹی وی پہ سہیل وڑائچ صاحب کا نے وہ پروگرام کیا ایک دن جیو کے ساتھ، اس میں وہ انٹرویو لیتے ہیں لوگوں کا۔ تو ابھی حال فی الحال میں جس بچے نے ڈاکٹری میں 29 میڈلس لیے ہیں، گولڈ میڈل، میں اس کو دیکھ کے مبہوت ہو کے دیکھ رہا تھا اس کو میں۔ علم کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، نالج کا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ علم میرٹ پہ ہر زمانے میں مانا جاتا ہے، میرٹ پہ۔ اور ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے ہمیشہ ڈاکٹری کو نمبر 1 دیکھا ہے۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر۔ بیٹا آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر۔ سیکنڈ انجینئر، پھر MBA ہے، پھر چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے۔ مگر آپ یقین کریں اس زمانے میں ڈاکٹر نے گٹار اٹھا لیا ہے، کتابیں رکھ دی ہیں، کلینک بند کر دیا ہے، گٹار لے کے گانا گانا شروع کر دیا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ سب سے ہائیلی پیڈ اس وقت جو پروفیشن ہے وہ میوزک ہے، وہ گانا ہے، وہ سنگنگ ہے۔ یعنی گانا بجانے والے MBA بھی آپ کو ملیں گے، انجینئرز بھی آپ کو ملیں گے، ڈاکٹرز بھی آپ کو ملیں گے، جنہوں نے یہ سب چھوڑ کے سائڈ میں کر کے گٹار اٹھا لیا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ زمانہ گٹار کا ہے، گانا گانے کا زمانہ ہے۔ علم دیکھیے تلوار سے سر جھکتا ہے اور کیریکٹر سے قلب جھکتا ہے۔ یہاں قلب جھکانے کی کہ لوگ میرے کردار کو دیکھ کے قلب جھکائیں، اپنا خواہش ختم ہو چکی ہے۔ یہاں دولت ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، جاؤ حشم ہونا چاہیے، پاورس ہونے چاہیے، اقتدار ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے دیکھیں، مجھے سلوٹ کریں، مجھے سلام کریں۔ پیسہ پیسہ پیسہ۔ سورہ تکاثر میں بھی یہی ہے، پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم کو مال دنیا نے اتنا اندھا کر دیا حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی اپنی قبروں میں جا کے لیٹ گئے۔ آیت قرآن مجید میں پڑھ کے بات کرتا ہوں کہ ہم ان کو آخرت میں سکوں سے داغیں گے، سکوں سے ان کو داغیں گے۔ اور ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ پوری دولت بھی اکٹھا کر کے لے آئیں کہ عذاب الہی سے مجھے نجات مل جائے، تو ہم کہیں گے آج جزا کا دن ہے، عمل کا دن ختم ہو چکا ہے، آج اعلان ہے کہ تم لوگ جہنم میں جاؤ گے، چاہے جتنا بھی لے آؤ اس کے عوض کہ تمہیں جہنم سے نجات مل جائے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ دیر پا ہوتا نہیں ظاہر کا رنگ، یہ میں نے آپ کے سامنے، یہ دیکھیں، یہ کوٹ، یہ ٹائی، یہ شرٹ، یہ گھڑی، یہ سب ہے نا، یہ ظاہری ہے۔ شاعر نے کہا دیر پا ہوتا نہیں ظاہر کا رنگ، کیا چھپے گی اصلیت پوشاک سے؟ دیر پا ہوتا نہیں ظاہر کا رنگ، کیا چھپے گی اصلیت پوشاک سے؟ ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے، ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے، کھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان پہ۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ ایک جگہ کیچڑ ہے، ایک جگہ وائٹ کپڑا لباس پہنے ہوئے ایک صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا دور ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیز برق رفتاری سے گاڑی گزرے اور کیچڑ آپ کے کپڑوں کو آلودہ کر دے۔ شاعر نے قلم اٹھایا، پڑ جائے کہیں راہ میں نہ خاک دیکھ کر، پڑ جائے کہیں راہ میں نہ خاک دیکھ کر، بھائی ملتے ہیں لوگ شہر میں پوشاک دیکھ کر، پڑ جائے کہیں راہ میں نہ خاک دیکھ کر، ملتے ہیں لوگ شہر میں پوشاک دیکھ کر۔ پوشاک دیکھ کر ملتے ہیں، اخلاق دیکھ کے نہیں ملتے، تعلیم دیکھ کے نہیں ملتے، کوٹھی دیکھ کے ملتے ہیں، گاڑی دیکھ کے ملتے ہیں، علاقہ دیکھ کے ملتے ہیں، اقتدار دیکھ کے ملتے ہیں، آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے وہ دیکھ کے ملتے ہیں۔ پیسے کی قدر بہت بڑھ گئی ہے، علم کی قدر نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں، اسی لیے میں نے کہا
کہ سیاست پہ میں بول سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ کامران شاہد بھی بولتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹی وی کے اوپر ایک سے ایک، ابھی جن کی شہادت ہوئی ہے، ارشد شریف شہید، وہ بھی خوبصورت بولتے تھے۔ جامی صاحب بھی دنیا چینل پہ بہترین بولتے ہیں۔ بہت سارے آتے ہیں سیاستدان، اچھا بولتے ہیں، بہترین بولتے ہیں۔ بولنا کس کو نہیں آتا ہے؟ ہمیں بھی اے سی کمرے میں بٹھا دیجئے، 2-4 گھنٹہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم بھی بول لیں گے سیاست میں۔ مگر سیاست پہ بولنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے کپڑوں کو آلودہ کر لیا آپ نے، اپنی شخصیت کے اوپر آپ نے کیچڑ اچھال دی۔ سیاست میں بولنا، سیاست میں آپ اس وقت بول سکتے ہیں آپ کو ایک کی برائی کرنی ہوگی، ایک کی تعریف کرنی ہوگی۔ میڈیا کا یہ کام نہیں ہے کہ میڈیا پر اخبار سے پتہ چل جاتا ہے یہ اخبار کس کا ماننے والا ہے، کس مذہب کا ماننے والا ہے، کس سیاسی جماعت کا ماننے والا ہے۔ اخبار پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جو ایڈیٹر ہے یہ کس کے فیور میں لکھتا ہے، کس کے فیور میں بولتا ہے۔ ٹیلی ویژن کے چینل بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ کس جماعت کے فیور میں ہے، یہ کس جماعت کے فیور میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میڈیا کو نیوٹرل ہو کے بولنا چاہیے، نیوٹرل ہو کے گفتگو کرنی چاہیے۔ یک طرفہ بولنا صحیح نہیں ہے۔ کمنٹس دیجیے گا، بتائیے گا۔ میری خواہش تھی کہ میں اس کے اوپر چند جملے بولوں۔ یہ تو بہت طویل ترین بحث ہے اور اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر آپ بتائیے گا۔ یہ میرے اپنے ویوز ہیں اور اظہار رائے کی آزادی سب کو ہے۔ آپ کمنٹس دیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔